السلام علیکم ویورز. آج کل ایک ہی سوال کلائنٹس ہیں ہمارے یا پھر انویسٹر ہیں یا بحریہ کے ریزیڈنشل لوگ ہیں، ہر ایک کے دل و دماغ میں ایک ہی سوال ہے کہ آخر بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہو کیا رہا ہے. تو آج میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی کہ بحریہ ٹاؤن میں الحمدللہ نہ تو کبھی کچھ ہوا ہے ایسا جیسا آپ سوچ رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی سوچ کے مطابق انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن نے پہلے بھی لوگوں کو مات دی ہے اور اس بار بھی ضرور دیں گے. تو ویورز، کچھ ایسے دوست ہیں، کلائنٹس ہیں، ہمارے انویسٹر ہیں، بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آج کل مارکیٹ ایک دم اپ ہوئی پھر لو ہوئی، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد میں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کراچی کو ہمیشہ دنیا کا ایک اصول ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا اصول ایک الگ طریقہ کار ہے کہ یہاں بزنس آئیکن کو ہمیشہ ہی دبا کے رکھا گیا ہے. کچھ ایسے لوگوں نے، جب آپ اوورال پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جیسا پروجیکٹ نہ تو کوئی بنا سکا ہے، اور انشاءاللہ میں تو پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے بزنس مین ہزاروں ہوں جو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کریں، لیکن افسوس جو لوگ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے، اور اتنا دبایا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنا بزنس کسی دوسری کنٹری میں جا کے کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ تو ان کو پاکستان میں بزنس اچھا لگتا ہے، نہ ہی کسی بزنس آئیکن کو دوسرے کنٹری میں جا کے کوئی اگر بزنس کرتا ہے تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ایک اتنا ہیوج ان کی سوچ ہونی چاہیے، اچھی سوچ ہونی چاہیے کہ کاش وہ ہم میں اور پاکستان میں کچھ ایسے بزنس مین ہوں کہ جو پاکستان کی خاطر سوچیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے. دنیا کے کسی بھی، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی اچھے ملک میں چلے جائیں، کسی بھی اچھی کنٹری میں چلے جائیں، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بزنس آئیکن کو، بزنس مین کو ہمیشہ اس ملک کی حکومت ہی آگے لے کے جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی حکومت ہی کر رہی ہوتی ہے ہر لحاظ سے. اور یہاں پہ افسوس کہ یہ ہر کام جو ہے نا الٹا ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، خود نہیں کر سکتا، تو خدا را کسی ایسے بندے کو کام کرنے دیا جائے جو کہ بحریہ ٹاؤن جیسی سوسائٹی، ملک صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، پوری پاکستان کی نظر میں ہے. کون نہیں جانتا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کیسا پروجیکٹ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیسا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ بحریہ ٹاؤن ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پہ آپ کے بچے بھی سیو ہیں، جہاں پہ آپ کے گھر والے بھی سیو ہیں، جہاں بڑے بھی سیو ہیں، جہاں آپ بالکل سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنے آپ کو سیو محسوس کرتے ہیں. تو پاکستان میں اس ٹائم کون سا ایسا کس جگہ پہ ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پہ آپ کو فلی یہ سمجھتے ہیں، منٹلی طور پہ آپ بالکل ریلیکس ہیں کہ یہاں پہ الحمدللہ آل از ویل؟ اگر آل از ویل کا آپشن آتا ہے تو سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن کراچی کا نام آتا ہے، جہاں پہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ریزیڈنشل ایریا ہے یا کمرشل ایریا ہے، کسی بھی جگہ پہ. ہمیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں تقریباً 2016 سے ہم یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ تو کبھی لائٹ کی کوئی ایشو ہوا ہے، نہ ہی کبھی پانی کا کوئی ایشو ہوا ہے، نہ کہ سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہوا ہے. یہاں پہ ہر ایک، جب ہم گھروں کے اندر جاتے ہیں وزٹ کرانے کے لیے اپنی کلائنٹس کو، کسی بھی ٹائم جاتے ہیں کہ تو باہر بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی سوسائٹی آپ کو پورے پاکستان کو وزٹ کر لیا ہم نے، لیکن کہیں پہ نہیں ملی. تو خدا را میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ کسی کو چلنے دیا جائے، کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے. بزنس آئیکن کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا ایکچولی ہم بار بار جو ہے نا دوسرے ممالک سے، پاکستان کی ایک جو ہسٹری چلی آ رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے، فلاں ملک سے قرضہ لے لو، فلاں ملک سے قرضہ لے لو. کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آؤٹ آف کنٹری رہنے والے لوگ ڈالر کس حساب سے بیچتے ہیں، ڈالر کی کس طرح بارش کرتے ہیں؟
خدا را ان لوگوں کو سمجھو جو بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اوورسیز کلائنٹ تقریباً 70% آپ کا اوورسیز کلائنٹ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی, اور یہاں کا پیسہ جب پاکستان کے سے باہر جائے گا تو اس کے لیے سوچیں, اگلے پاکستان کے لیے سوچیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, ہمارے ملک کے لیے سوچیں. خدا را اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے, کرش کر گئی ہے, کچھ بھی نہیں بچا بحریہ ٹاؤن میں, خدا کے بندے یار اتنا تو دیکھیں. میں اگر بحریہ ٹاؤن کی لانچنگ پرائز آپ کو بتاؤں تو کسی بھی پروجیکٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانچنگ پرائز سے ابھی تک بحریہ ٹاؤن نے کیا اون کیا ہے. تو میں آج اسی کے سلسلے میں ہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں جیسے ہی ان ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 250 سیکیور یارڈز کا پلاٹ ملتا ہے. کتنے میں دیا تھا بحریہ ٹاؤن نے؟ یہاں پہ 45 سے 50 لاکھ کا پلاٹ تھا, آج 1.5 کروڑ میں ہے. دوسری سائڈ میں 2 بیڈ 3 بیڈ 4 بیڈ کے اپارٹمنٹ ہے. اپارٹمنٹ 2 بیڈ بحریہ ٹاؤن نے لانچ کیا تھا 25 سے 1 لاکھ روپے کا, آج وہی 90 سے 1 کروڑ روپے کا ہے. اور اسی طریقے سے 125 سیکیور یارڈز کے پلاٹ بحریہ ٹاؤن نے جو دیے تھے تقریباً 16 سے 17 لاکھ روپے میں دیے تھے, تو وہی پلاٹ آج کل الحمدللہ 60 سے 70 لاکھ روپے کا ہے. 250 سیکیور یارڈ کا پلاٹ بحریہ ٹاؤن نے 30 سے 32 لاکھ روپے میں دیا تھا, آج وہی پلاٹ 1 کروڑ روپے کا ہے. تو کون کہتا ہے, کس طرح آپ سوچتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ ایک دم ڈاؤن ہو گئی ہے؟ اگر ہم ویلاز کی بات کرتے ہیں, بحریہ ٹاؤن نے جو 45 لاکھ روپے میں ویلاز دیے تھے, آج وہی ویلاز الحمدللہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے بجٹ میں ہیں, جو اقبال ولا اور قید ولا کے نام سے پریسنٹ جانے جاتے ہیں. اقبال ولا میں کتنے میں بحریہ ٹاؤن نے لانچنگ کی تھی؟ تقریباً کوئی 75 لاکھ روپے میں, اور 2-3 دفعہ لانچنگ کی ہے, زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ کی ہے. اگر وہاں کی ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو 2 کروڑ 30 سے 35 لاکھ روپے آج کل کی مارکیٹ کی ویلیو کے حساب سے جو چل رہی ہے اقبال ولا کی اور قائد ولا کی. اور اسی طریقے سے اقبال ولا کتنے میں لانچ کیا تھا؟ آج الحمدللہ اقبال ولا تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ کے بجٹ میں ہے. تو کون کہتا ہے, کس طرح کہتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے؟ تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. یہ تقریباً 10 سے 12 سال کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہوا ہے, ہم دیکھتے آ رہے ہیں وقفے سے بحریہ ٹاؤن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, اور اپنے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ خواہشات کو پورے کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کو ہمیشہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن الحمدللہ بحریہ ٹاؤن کراچی یا بحریہ ٹاؤن پنڈی یا پھر بحریہ ٹاؤن اسلام آباد, جہاں پہ بھی بحریہ ٹاؤن ہے, انہوں نے ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جس طرح پہلے اس طرح کے معاملات کو احسن طریقے سے نبھایا ہے, اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ اور اپنے ایسے انویسٹر کے ساتھ ہمیشہ بحریہ ٹاؤن نے کمپرومائز کیا ہے. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, انشاءاللہ کچھ دن کی بات ہے, تو جلد ہی آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملے گی, اور اس خوشخبری کے لیے انشاءاللہ آپ ویٹ کریے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. سبطین حیدری, سرات ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز, بحریہ ٹاؤن, کراچی.